ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کا قیام بڑی مشکلوں کے بعد دیکھا ہے۔ طائف کے پتھر بھی کھائے ہیں، فاقہ کشی سے بھی گزرے ہیں، بھوک اور ہجرت کے معاملات بھی دیکھے ہیں، قربانیاں بھی دی ہیں، جنگ بھی ہوئی ہیں، غزوات بھی ہوئی ہیں۔ ان تمام مشکلات کے بعد پھر صحابہ کرام کی جماعت رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین، اور اس کے بعد امت کا قیام مختلف ممالک میں پھیلتا گیا۔ آج جب اس امت کو ٹوٹتا ہوا دیکھتے ہیں، علماء تو انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، تو مذہبی طبقے کا کیا کردار ہونا چاہیے جوڑنے کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ انبیاء علیہم السلام کی دعوت اور بالخصوص سید الانبیاء سرور کائنات جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت اور مشن کے امین اور آپ کے ترجمان اور آپ کے جانشین وہ علماء کرام ہیں، اہل حق ہیں، اور الحمدللہ ان کا مشن ہمیشہ سے وہی رہا ہے جو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مشن تھا۔ وہ مشن یہی تھا، انسانیت کے اندر اخوت کو قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، مساوات قائم کرنا، خیر خواہی ہمدردی کی فضا کو قائم کرنا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے 23 سال کے مختصر عرصے میں ایک ایسی قوم جن کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اور آگے فرمایا وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ وہ اس طرح کے لوگ تھے، لیکن 23 سال سے بھی پہلے کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرمانے لگے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، میں ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوم بنا دیا، ایسے افراد بنا دیا، دنیا کے بہترین لوگ بنا دیا کہ اللہ ان سے راضی ہونے کا اعلان کر رہا ہے۔ تو یقیناً انبیاء علیہ السلام کے جو جانشین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانشین علماء کرام ہیں، علماء حق ہیں، وہ آج تک 14 سال میں یہی فریضہ انجام دے رہے، وہ انسانیت کی تعلیم و تربیت اور ان کی فلاح اور اصلاح کا فریضہ انجام دے رہے۔ ابھی پاکستان کی ہم بات کر رہے ہیں اور یہاں جو فرقہ واریت کی ہم بات ابھی کر رہے ہیں، ابھی مفتی گلزار رحیمی صاحب نے آپ کے پچھلے سوال کے تناظر میں جو کچھ ارشاد فرمایا، یقیناً کتاب و سنت کی روشنی میں آپ خود بھی انٹرو میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اللہ نے ہمیں تفریقے سے منع کیا ہے۔ اور فرقہ واریت کیا ہوتی ہے؟ فرقہ الحمدللہ میں کہتا ہوں آج پاکستان میں ہمارے اسلاف کی قربانیوں کو اللہ نے اس انداز سے قبول فرمایا کہ میں علی الاعلان ببانگ دوہل پوری بصیرت کے ساتھ یہ اعلان کرنے لگا ہوں، آج ہمارے پاکستان میں فرقہ واریت موجود نہیں ہے۔ یہ جو ہم نظر آ رہا ہے کہ یہ حدیث ہے، دیوبند ہے، یہ بریلوی ہے، یہ تشیع ہے، یہ فرقے نہیں ہیں، یہ مقاصد فکر ہیں۔ فرقہ کب بنتا ہے؟ جب انسان اصول دین کو چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے آج بھی تمام مقاصد فکر کے مسلمان اصول دین پر متحد ہیں، متفق ہیں، ان میں ایک ذرے کے برابر، ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ اور اصول دین کیا ہے؟ وہ کلمہ شریف ہے۔ اصول دین 5 نمازوں کا فرض ہے وہاں، اور اسی طرح رمضان مبارک کے روزے ہیں، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی، حج بیت اللہ، اور قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا، استقبال قبلہ جسے ہم کہتے ہیں۔ اب مجھے یہ بتلائیں ان اصول دین میں سے کس مسلمان کو اختلاف ہے، کس مقصد فکر کا اختلاف ہے؟ جب وہ اصول دین میں اکٹھے ہیں، اصول دین میں متحد ہیں، تو فرقے یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ باقی جو ہے نماز کس طرح ہم نے پڑھنی ہے، رفع الیدین کر کے پڑھنی ہے، بغیر رفع الیدین کے پڑھنی ہے، ہاتھ باندھ کے پڑھنی ہے، ہاتھ چھوڑ کے پڑھنی ہے، یہ جو چیزیں یہ فقہی مسائل ہیں، یہ تشریح اور تعبیر کا اختلاف ہے۔ ایک حدیث پاک کی تشریح میں ہمارا اختلاف اور اختلاف جو ہے یہ تو سچی بات ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اس اختلاف کی برکت سے ہمارا اسلامی لٹریچر بنا ہے، ہمارا جو اسلامی فقہ کا اتنا عظیم لٹریچر ہے، دنیا کی کسی قوم کے پاس، میں کہتا ہوں ایک طالب علم کی حیثیت دنیا کی کسی قوم کے پاس یہ چیز موجود نہیں۔ ایسے ہی ہے، ایسے خوبصورتی ہے یہ بعد میں موجود مختلف۔ ضیاءاللہ شاہ بخاری صاحب، کیا یہ ممکن ہے؟ دشمن تو سازشیں چل رہا ہے، کر رہا ہے، مگر دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے علماء ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے، زنجیر بنا کے، یا کسی دوسرے انداز سے اتحاد کا کوئی ایسا جھنڈا لہرائیں کہ جس سے پاکستان کو استحکام ہو؟ یعنی مذہبی اتفاقات اور اختلافات کو یک طرف رکھتے ہوئے، پاکستان کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ پاکستان کے استحکام ہو سکتا ہے، ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہوں، اور پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں، ہم اپنی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوں اور عوام کے ساتھ کھڑے ہوں۔ کیا یہ ممکن ہو سکتا ہے کسی طرح سے ضیاء صاحب؟ اللہ کے فضل و کرم سے ممکن ہے، اور ہم نے یہ اللہ کی توفیق سے ممکن کر کے دکھایا۔ ابھی پرسوں ہم نے ایوان صدر میں تمام مقاصد فکر کے علماء کو، صدر ذی وقار اسلامی جمہوریہ پاکستان ڈاکٹر عارف الرحمان علوی صاحب کی موجودگی میں، ان کی صدارت میں،
اور جناب ہمارے وفاقی وزیر جناب صاحبزادہ ڈاکٹر پیر نور الحق قادری صاحب وہ تشریف فرما تھے. تمام مکاتب فکر کے علماء نے وہاں پہ اکٹھے ہو کر اسی پیغام کو نشر کیا ہے. ہم نے وہاں سے ایک اعلان اسلام آباد کے حوالے سے پوری امت کو محبت کا اتحاد کا سبق دیا ہے. تمام مکاتب فکر کی قیادت وہاں پہ موجود تھی. اسی طرح ہم نے پچھلے 2 ماہ الحمدللہ مسلسل ملک بھر میں ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پہ پہنچ کر ہم نے صوبائی ہیڈ کوارٹر میں جا کر الحمدللہ یہ پیغام عام کر دیا ہے. ہر ایک نے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بڑی بڑی الحمدللہ اتحاد امت سیمینارز کانفرنس اور اسی طرح اجتماعات کا انعقاد کر کے یہ پیغام دے دیا ہے اور یہ واضح کر دیا. ہم نے تو اس سے بھی پہلے ابھی علامہ امین شہیدی صاحب تشریف فرمایا, علامہ گلزار رحیمی صاحب تشریف فرمایا, یہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے جب ہم نے ایوان صدر میں ہی بیٹھ کر پیغام پاکستان پر 2200 علماء کرام نے کثرت کر کے پیغام عام کیا تھا. اور یہ ہم نے واضح پیغام دے دیا تھا کہ تمام مکاتب فکر کے مسلمان الحمدللہ کلمہ گو ہیں, مسلمان ہیں, قابل احترام ہیں, اور پاکستان میں الحمدللہ تمام مکاتب فکر کو اپنی مذہبی آزادی موجود ہے, بلکہ غیر مسلموں کے لیے الحمدللہ یہاں پہ مذہبی آزادی اور رواداری موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں یہ پیغام ہم نے الحمدللہ عام کر دیا ہے. ابھی ہم نے جو اعلان اسلام آباد کیا ہے اس میں اللہ کے فضل ہم نے یہ اعلامیہ دیا, اس میں تمام مکاتب فکر میں پیر نقیب الرحمان صاحب بریلی مسلک کی بہت بڑی شخصیت ہے, اسی طرح علامہ عارف وادی صاحب شیعہ مسلک کی بہت بڑی شخصیت ہے, علامہ طاہر اشرفی صاحب بہت بڑی دیوبند کی شخصیت ہے. میں وہاں حدیث کی نمائندگی کے لیے موجود تھا. بہت بڑے بڑے پیر صاحبان اس میں تشریف فرما تھے, سب نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر یہ پیغام دے دیا ہے. اور ہم نے یہ الحمدللہ واضح کر دیا. بھی جو نعیمی صاحب ارشاد فرما رہے تھے, پہلے حضرت امین شہیدی صاحب ارشاد فرما رہے تھے, ان لوگوں کو وہ لوگ بے نقاب ہو چکے ہیں. اور میں یہ واضح کہنا چاہتا ہوں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشاد گرامی ہے کہ جب قیامت قریب ہوگی اس کی نشانیوں میں سے ایک اہم نشانی یہ کہ اتخذ الناس رؤوسا جہالا وَإِذَا سُئِلُوا فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ دینی زعماء اور مذہبی رہنما ان لوگ کو بنا لیں گے کہ جو دین کے علم سے بے بہرا ہوں گے, وہ عالمی جاہل ہوں گے, وہ اپنی جہالت کی بنا پر لوگ کو گمراہ کریں گے. میں یہ سمجھتا ہوں اس وقت جو ہمارے پیغام پاکستان سے انحراف کرنے والے لوگ ہیں کہ جس میں یہ واضح طور پہ درج ہے کہ اہل بیت اطہار, امہات المؤمنین, صحابہ کرام, دیگر ہماری جو مقدس شخصیات ہیں, شاعر اسلام ہیں, ہمارے مقدسات ہیں, تمام مکاتب فکر کے ان کا احترام کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے. اب مجھے یہ بتلائیں اردو میں لکھا ہوا ہے, انگلش میں لکھا ہوا ہے, جس آدمی کو یہ پڑھنا نہیں آتا اس کی پاسداری نہیں کرنا آتی. اب مجھے یہ بتلائیں ہم اس سے کیا توقع کر سکتے ہیں؟ وہ کتاب اللہ کی ترجمانی کرے گا, وہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح کرے گا, ہر چیز اس قابل نہیں ہے. وہ سوائے جس سے ابھی علامہ شہیدی صاحب بھی فرما رہے تھے اور رحیمی صاحب فرما رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں, زبان میری یہ بات ان کی, میں انہی کی محض سجا رہا ہوں, چراغ میرا رات ان کی. یہ دوسروں کے کام کر رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کر, لیکن ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, ہم یہ نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ الرحمن. ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے پاکستان ہمارا ملک ہے, ہمارا گھر ہے, ہمارا دیش ہے. یہ 22 کروڑ عوام اپنے سلامتی اداروں کے ساتھ, اپنی فوج کے ساتھ پشتی ایمان بن کے کھڑے ہیں, ان کے حافظ بن کے کھڑے ہیں, ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے. کوئی ماں کا پاکستان کے خلاف میلی سازش نہیں کر سکے گا انشاءاللہ, میلی نگاہ سے نہیں دیکھ سکے گا. ہم ان کی سازش کو انشاءاللہ پابند خاک کر کے انشاءاللہ آپ جیسے علماء کرام سلامت رہیں, پروردگار کی امان میں رہیں. 72 سال بعد اگر ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے تو دیر آئے درست آئے کی. پہلے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب, کیا یہ ممکن ہے کیونکہ جو بچہ مدرسے میں جاتا ہے, یونیورسٹی میں جاتا ہے, وہاں ہی اس کو یہ سبق نہ سکھایا جائے کہ اتحاد کتنی بڑی شے ہے, کتنی بڑی ضرورت ہے استحکام پاکستان کے لیے, امت کی وحدت کے لیے. ہمارے مدارس میں, کالج, یونیورسٹیز میں کیا ایک سبجیکٹ اتحاد بین المسلمین کا پڑھانا چاہیے حب الوطنی کے ساتھ؟ کیا یہ ممکن ہے, ہو سکتا ہے؟ ہاں یا نہ میں رہنمائی کیجئے گا. بالکل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے. اور میں یہ بتا دوں, آپ بار بار فتوے کی بات پوچھ رہے ہیں, پیغام پاکستان فتویٰ ہے, وہ ہمیں فتویٰ دیا ہوا ہے لا نکفر احدا من اہل القبلہ. اس فتوے ہم نے سائن کیے ہوئے ہیں کہ جو بھی کلمہ گو ہے وہ مسلمان ہے. لیکن یاد رکھیے, جیسے ابھی شہیدی صاحب فرما رہے تھے کہ جو شر پسند چند عناصر ہیں وہ یوٹیوب کے اوپر بھی بے نقاب ہیں, وہ سوشل میڈیا کے اوپر بے نقاب ہیں, وہ سارے معاشرے کے اندر بے نقاب ہو چکے ہیں. ان کے ساتھ نیشنل ایکشن پلان کے تحت
سختی سے نپٹنا یہ ہمارا حکومت کا بھی فرض ہے. حکومت اگرچہ اپنی سطح پر ہر ضلع کے اندر امن کمیٹیوں کے اجلاس انعقاد کر کے اور بین المسلمین کے اجلاس کر کے یہ پیغام دے دیا ہے کہ ساری امت ایک ہے, ہم سب متحد ہیں, مسلمان ہیں, کٹھے انشاءاللہ الرحمن. اور کسی بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں, اور یقین جانے ربانی صاحب میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, یہ وہ لوگ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں, کوئی مبالغے سے نہیں کہہ رہا, یہ قرآن پاک کا سادہ ترجمہ نہیں جانتے, اصول تفسیر, اسباب النزول اور علم تفسیر جانا تو درکنار, یہ قرآن پاک کا سادہ اردو ترجمہ نہیں کر سکتے, حدیث پاک ایک ہی عبارت نہیں پڑھ سکتے, اور یہ بنے ہوئے ہمارے جس طرح میں کہتا ہوں عطائی ڈاکٹروں کے خلاف, عطائی حکیموں کے خلاف جو ہماری حکومت ایکشن لیتی ہے, یہ عطائی جو ملا ہیں اور یہ عطائی جو ذاکر ہیں نام نہاد, یہ بالکل ان کے خلاف ایکشن لینا چاہیے, بالکل سچ فرمایا آپ نے اور ان کو منبر و محراب سے بالکل الگ کرنا چاہیے, سچ فرمایا. بالکل. اور ہمارے میڈیا کا بھی یہ فرض ہے, میڈیا کے اوپر بھی بہت سارے لوگ بڑی تعداد میں ہم نے دیکھے کہ جو ایک حدیث پاک کی بات نہیں پڑھ سکتے. سچ فرمایا آپ نے شاہ صاحب, سچ اور سچ, ایک ایک جملہ سچ ہے, ایک ایک حرف سچ ہے, ایک ایک